ہادی کو سلانے کے بعد علینا بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف آئی اور پردہ ہٹا کر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ آج پورے چاند کی رات تھی۔ اس دن پوری دنیا چاند کی سفید دودھیا روشنی سے نہا جاتی ہے۔ ہر سو ہر شے روشن ہو جاتی ہے۔ پورے چاند کا سحر دنیا کی ہر شے کو اپنی قید میں کر لیتا ہے۔ نم اور سوگوار آنکھوں سے اس پورے چاند کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی علینا اس کے سحر میں ڈوبی ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گئی تھی۔ علینا کو ہمیشہ سے چاند سے عشق تھا۔ وہ ہر سال اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتی جس دن آسمان پر پورا چاند روشن ہوتا اور اس کی روشنی ہر شے پر غالب ہوتی۔ دادی اسے ہمیشہ اس پورے چاند کے قصے سناتی اور وہ مزے لے کر سنتی اور خوش ہوتی، لیکن اس کی یہ خوشی دائمی نہ رہی۔ اشر اور علینا کی شادی کو محض 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ اشر کی کمپنی کی طرف سے اسے آسٹریلیا شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا چونکہ اشر کا یہ خواب تھا، اس لیے اس کے گھر والے بھی اس کی اس خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ آسٹریلیا جیسے خوبصورت شہر میں بسنے کے بعد ان دونوں کو اپنی نئی شادی شدہ زندگی کے حسین لمحے گزارنے اور ان سے یادیں اکٹھے کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اشر جیسا محبت کرنے والا اور بھرپور خیال رکھنے والا شوہر پا کر علینا بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کا یہ خواب تھا کہ اس کا ہمسفر اسے محبت کرنے والا ملے اور اسے سمجھنے والا ہو۔ شادی کے اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی اسے اپنے خواب کے پورا ہو جانے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ ان دونوں کی فیملی مکمل ہو جائے اور اس کی اس خواہش میں اشر بھی برابر کا شریک تھا۔ ان دونوں کا یہ خواب بھی بہت جلد پورا ہونے والا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد علینا اور اشر کو نئے مہمان کے آنے کی خوشخبری ملی تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ اشر علینا کا اب پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی محبت کے یہ انوکھے رنگ دیکھ کر علینا کی آنکھیں خوشی سے بھیگ جاتی۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا کہ اس کی عنایتیں بھی اتنی زیادہ تھیں، اس کا رب بھی جیسے اس پر مہربان ہوا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے، وہ بہت جلد آپ سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دن وہ دونوں گھومنے کی غرض سے ویکینڈ پر سمندر کے کنارے گئے۔ اشر کو سمندر سے عشق تھا۔ وہ پانی کی لہروں میں خود کو بہا دینے کا خواہش مند تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر روشن ہو چکا تھا۔ چونکہ آج پورے چاند کی رات تھی تو سمندر اور اس کے آس پاس کا منظر بھی چاند کی روشنی سے اجاگر تھا۔ وہ دونوں یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر کنارے چلتے اس پورے چاند کی رات میں اپنی زندگی کے حسین پلوں میں ایک اور حسین اور یادگار پل کا اضافی کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں پر آ کر دم توڑ رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوائیں ان لہروں کی وجہ سے مزید ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے پورے چاند پر نظریں گاڑے کھڑے اشر کے دل میں اچانک ہی ایک خواہش پیدا ہوئی۔ وہ سمندر کی لہروں کو خود پر گرتا ہوا محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ان اونچی لہروں میں خود کو بھگونا چاہتا تھا۔ اپنے اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ علینا کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھا۔ علینا نے اسے روکنے کے لیے آواز دی لیکن وہ شاید اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس ایک ٹرانس میں چلتا ہوا سمندر کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ پیچھے علینا کی گھبراہٹ میں اسے پکارے جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی لیکن خود میں ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید کوئی شے تھی جو اسے روک رہی تھی
اس کے اور اشر کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ اشر کے قدم آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے، رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ گھٹنوں تک پانی میں ڈوب چکا تھا۔ علینا کی گھبراہٹ اب خوف میں بدلتی جا رہی تھی۔ بچپن میں سنی گئی دادی کی ساری قصے کہانیاں اس کے دماغ میں رقص کرنے لگی تھی۔ پورے چاند کی رات کا سحر، چاند چکور کی کہانیاں، چاند اور سمندر کا ملاپ، سب کچھ جیسے گڈمڈ ہو کر اس کے ذہن کو بوجھل کر رہا تھا۔ وہ کبھی اشر کو دیکھتی تو کبھی اس پورے چاند کو، جس کے سحر میں وہ سارا سمندر قید تھا، اور شاید اس کا اشر بھی۔ اشر کو روکنے کے لیے علینا آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک آسمان کو چھوتی لہر تیزی سے اشر کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چیختی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی، لیکن وہ لہر اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھی اور اس کا سب کچھ لے ڈوبی۔ وہ دیوانہ وار چیختی آگے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سمندر اور اس کے بیچ کا فاصلہ میلوں کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ اس کی خوف زدہ آنکھیں پورے سمندر پر بھٹکتی اپنے اشر کو ڈھونڈ رہی تھی، جو شاید اب ملنے سے رہا۔ اشر کو نہ پا کر وہ چکرا کر وہیں گر گئی تھی۔ اس پورے چاند کی رات نے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس سے چھین لیا تھا۔ نہ جانے کتنے مہینے وہ اس صدمے کی قید میں رہی۔ ہر رات وہ اشر کو خواب میں ڈوبتا ہوا دیکھتی۔ نہ جانے کتنی راتیں انہیں ڈراؤنے خواب کے ڈر سے اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ چاند سے عشق کرنے والی لڑکی اب اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ زندہ کیسے بچ گئی اسے نہیں پتا تھا۔ وہ سانس تو لے رہی تھی، لیکن زندہ نہ رہنے کے برابر۔ لمبی سانس کھینچ کر وہ اس خوفناک یاد کی قید سے باہر نکلی۔ اس کی نظریں اب بھی آسمان پر چمکتے اس پورے چاند پر جمی ہوئی تھی۔ اب ان نظروں میں اس چاند کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اب وہ نڈر ہو گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ پر نیند کی وادی میں سوئے اپنے 4 سالہ بیٹے ہادی کو دیکھا۔ اشر اور علینا کا بیٹا ہادی۔ وہ کیوں زندہ تھی؟ ہوش میں آنے کے بعد وہ اکثر یہ سوال خود سے کیا کرتی تھی۔ جب اس کی گود میں ہادی کو دیا گیا تب اسے اپنے اس سوال کا جواب بھی مل گیا، اور اس جواب کو پا کر وہ بہت خوش تھی۔ پورے چاند کی رات نے اس سے اس کا اشر چھینا تھا، تو اس کے رب نے بدلے میں اسے ہادی جیسا انمول تحفہ بھی دیا تھا، اور اس تحفے کو پا کر وہ اپنے پچھلے سارے غم بھولنے لگی تھی۔